السلام علیکم جی، خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک خبر کے ساتھ، ایک ایسی خبر جس نے آج پاکستان میں تہلکہ مچا دیا۔ خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اور لائک بھی لازمی کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی محبت دکھائیں گے تو تبھی آپ کی محبت سے ہمیں موٹیویشن ملے گی کہ ہم اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئیں۔ جناب، خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ خبر نے تہلکہ مچا دیا، پاکستان ایئر لائن بک گئی، پاکستان ایئر لائن کو خرید لیا گیا، پاکستان ایئر لائن کو پرائیویٹائز کر دیا گیا۔ یہ کیسے، کب اور کیوں ہوا، یہ سب اب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے۔ آج بڈنگ سٹارٹ ہوئی اس بڈ میں تین نامی گرامی ہمارے جو ایک بڑے گروپس ہیں، بزنس گروپ کہہ لیں آپ ان کو، یا ایلیٹ گروپس کہہ لیں، جو ایک بہت ہی عرصے سے جو ہے وہ بزنسز کرتے آئے ہیں پاکستان کے اندر، ان تین گروپس نے اس بڈ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا۔ عارف حبیب صاحب کا ایک گروپ ہے، عارف حبیب گروپ، لکی سیمنٹ ایک گروپ تھا، اور ایک ایئر بلو۔ بڈ سٹارٹ ہوئی 115 ارب روپے سے، 115 ارب روپے سے لے کے 134 ارب تک یہ بڈ چلی۔ بڈ سٹارٹ ہوئی جناب 115 ارب روپے سے، 115 ارب روپے سے جب بڈ سٹارٹ ہوئی تو ایئر بلو نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ وہ اس بڈ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ بڈ جناب آگے چلی عارف حبیب صاحب میں اور لکی سیمنٹ گروپ میں۔ لکی سیمنٹ گروپ نے آخری جو لاسٹ انہوں نے اپنی بڈ دی وہ 134 ارب کی انہوں نے بڈ دی آگے، لیکن وہ ان کی لاسٹ ان کی بڈ تھی۔ اس کے بعد عارف حبیب گروپ نے، عارف حبیب صاحب نے 135 کا لاسٹ کال دیا اور 135 لاسٹ ڈن اینڈ فائنل ہو گیا۔ عارف حبیب صاحب کامیابی سے یہ بڈ جیت چکے ہیں۔ پی آئی اے now belongs to Arif Habib Group. Arif Habib Group now owns 75% shares of PIA, and the remaining 25% shares of PIA will remain with the government. اس 135 ارب روپے میں سے 10.2% جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ صرف گورنمنٹ کے پاس جائے گا، اور جو باقی ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ شیئرز کی صورت میں ایئر لائن کے ہی اندر انویسٹ رہیں گے، اور وہ ایئر لائن کے آگے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی امپروومنٹ کے لیے جو بھی عارف حبیب صاحب جو ہے وہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں وہ انہی پیسوں میں سے اس میں خرچ کیے جائیں گے، لیکن وہ اس کے اندر ہی وہ جمع ہو جائیں گے۔ آگے جناب ہم بڑھتے ہیں۔ عارف حبیب گروپ، عارف حبیب گروپ کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو عارف حبیب گروپ ایک نامی گرامی گروپ ہے پاکستان کا۔ بہت سارے بزنس انہوں نے انویسٹ کیے ہیں، اسٹیبلش کیے ہیں انہوں نے۔ ان کا بہت ہی ایک مشہور ایک جو ہے سکسیزفل پروجیکٹ جو ہے وہ جو 2010-11 سے آنورڈز وہ اپنا کام کریں اس پہ، نیو ناظم آباد کو انہوں نے انیشیٹو اٹھایا۔ آگے بڑھاتے ہیں کہ ایئر لائن بک چکی ہے، کتنے میں بکی، کیسے بکی، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن لازمی اب اس کے اوپر یہ ڈبیٹس چھڑیں گی پاکستان کے اندر کہ یہ ایئر لائن اتنی سستی کیوں بیچ دی، ایئر لائن مہنگی کیوں بیچ دی، کیونکہ جب بھی ہمارے ملک میں کسی چیز کی نیلامی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں یہ ڈبیٹس لازمی ہوتی ہیں۔ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو کہ انٹرنیشنل ایئر لائن تھی اور ایک جانی مانی ایئر لائن، دنیا کے اندر ایک جانی مانی ایئر لائن تھی، وہ اتنے پیسوں میں بیچ دی گئی۔ خیر، ہم خبر کی جانب تھوڑا سا ہم اپنی خبر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا کچھ سالوں میں ایسا حال ہو گیا تھا کہ شاید اب دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ پرائیویٹائز ہونا ہی اس کا بہتر تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں گزشتہ رسوں میں 13,000 سے لے کے 13,500 ملازمین جو ہیں وہ زیر پیشہ تھے۔ مطلب اتنے لوگ زیر پیشہ تھے، اتنے لوگ وہاں پہ جاب کر رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ جاب کر بھی رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے، لیکن اتنے لوگ وہاں زیر پیشہ تھے کہ وہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو پی آئی اے کے فنڈز پہ پل رہے تھے وہ اتنے سارے لوگ تھے۔ کئی لوگ تو ایسے تھے جو وہاں سے کام کر کے جا چکے ہیں، جو ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ تب بھی اس وہاں کے ایڈوانٹیج سے، وہاں کی سہولیات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے رہے اور اٹھا رہے تھے۔ پی آئی اے کا حال برا کیوں ہوا؟ پی آئی اے کا حال گزشتہ گورنمنٹس میں برا ہوا۔ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ظاہری بات ہے جب ایک ایئر لائن کے اندر، ایک آپ کی قومی ایئر لائن کے اندر جب سیاست گھس جائے گی تو اس کا تو بیڑا غرق ہوگا۔ میرٹ کے اوپر وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوئے، سیاسی پارٹیوں نے اس کے اندر اپنے ہاتھ دھوئے۔ جب سیاسی پارٹیاں اس کے اندر انوالو ہوئیں، انہوں نے اپنے ہی سیاسی بندے اس کے اندر انوالو کیے۔ جب ایک سیاسی پارٹی کسی ایک محکمے میں، کسی ادارے میں اپنے سیاسی بندے انوالو کرتی ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ کرپشن بھی ہوتی ہے، وہاں پہ معاملات بھی بگڑتے ہیں۔ جہاں کرپشن ہوتی ہے وہاں ظاہری بات ہے کام بھی نہیں ہوتا۔ جب میرٹ پہ لوگ نہیں آئیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ صرف پی آئی اے کا حال نہیں ہے،
اگر صرف کراچی کی بات کریں تو واٹر بورڈ کی بات کر لیں، سوئی ساؤدرن گیس کی بات کر لیں، اور اس طرح کے دیگر بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں. آپ کے الیکٹرک کی بات کر لیں تو اس طرح دیگر بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا برا حال ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے. اسی طریقے کا ایک یہ محکمہ بھی تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا، جس کا حال برا ہو گیا. تو اب یہی جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا پرائیویٹائز ہونا ہی اصل میں بہتر تھا. کیوں بہتر تھا؟ اب پرائیویٹائز ہو گئی. اگر ہم اب اپنی ڈبیٹ کو دوبارہ عارف حبیب صاحب کی طرف لے کے جائیں کہ عارف حبیب صاحب ایک جانے مانے بزنس مین ہیں. گزشتہ کچھ سالوں میں انہوں نے جو خواب دیکھے، وہ انہوں نے جہاں پہ انویسٹ کیے، انہوں نے سکسیزفلی اس چیز کو ڈیلیور کیا. نیا ناظم آباد ان کا ایک خواب تھا. 2012-13 میں نیا ناظم آباد کی جگہ جاویدان کارپوریشن لمیٹڈ، عارف حبیب صاحب نے اس کو کنورٹ کیا. اس کو سوچا کہ ایک ریزیڈینشیل کمپاؤنڈ میں اس کو ہم کنورٹ کریں گے. بہت مشکل کام تھا، کیونکہ کراچی میں رہنے والے لوگ یہ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ نیا ناظم آباد جس جگہ پہ واقع ہے، وہاں پہ رہنے کا سوچنا تو دور کی بات، وہاں پہ کوئی جانے کا بھی نہیں سوچ سکتا تھا، کیونکہ وہ کٹی پہاڑی عقب میں ہے. وہاں اکثر جو ہے وہ معاملات حالات خراب رہتے تھے. بنگو پیر کا پیچھے علاقہ لگتا ہے، محسودوں کا علاقہ لگتا ہے، بیچ میں سے بھٹو کالونی سے گزر کے ایک بڑا ہی ایک تنگ علاقہ ہے، اور ایک ٹوٹی ہوئی روڈیں ہوا کرتی تھیں. وہاں پہ جانا مشکل تھا، تو وہاں پہ رہنا تو ایک بہت ہی مشکل کام تھا. عارف حبیب صاحب نے وہ خواب دیکھا، اس کو ڈیلیور کیا. اب سکسیزفلی وہ پروجیکٹ اس وقت رن ہو رہا ہے، چل رہا ہے، لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ماشاء اللہ سے. اور ود ان دا سٹی ایک سٹی وہاں پہ انہوں نے ڈیولپ کیا. اسی طریقے سے عارف حبیب صاحب کے ہاتھ میں اب جب یہ پی آئی اے کا معاملہ ہے، تو ہم یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ پی آئی اے کے بھی اندر کچھ بہتری آئے گی. پی آئی کے حوالے سے آپ کو ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن وہ ایئر لائن تھی، دنیا کی ایئر لائنس پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے پاس آتی تھیں، اپنے پائلٹس ٹرین کراتی تھیں، اپنے سسٹم ٹرین کراتی تھیں. باقاعدہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ٹرینڈ پائلٹس جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں جاتے تھے، وہاں کے پائلٹس کو ٹرین کرتے تھے. یہ حال تھا ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جب ایک وقت میں اتنے اسٹینڈرڈ پہ تھی، اور دوسری جو ایک ڈیولپنگ جو اسٹیٹ میں جو ایئر لائنس تھیں وہ سوچا کرتی ہوں گی کہ ہم لوگ پی آئی اے کے اسٹینڈرڈ کو کیسے میچ کریں، لیکن وہ ایئر لائنس اس وقت پی آئی اے سے کہیں زیادہ آگے نکل گئی. جہاں پی آئی اے کو اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کرتے کرتے اپنا اسٹینڈرڈ امپروو کرنا چاہیے تھا، وہاں پی آئی اے نے اپنا اسٹینڈرڈ بالکل لوز کر دیا. ہمارا ایئرپورٹ کراچی ایئرپورٹ، اسلام آباد ایئرپورٹ ٹرانزٹس کے لیے کام آ سکتا تھا، کیونکہ ہم جو پی آئی اے کا ایئرپورٹ جس زمانے میں کراچی کا جو ایئرپورٹ بنا ہوا ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت ایئرپورٹس میں سے آتا تھا. لیکن آپ خود اندازہ لگائیں، جو لوگ کراچی ایئرپورٹ سے ٹریول کر چکے ہیں، کرتے رہتے ہیں، عرصہ دراز سے ہم اس ایئرپورٹ کو ایسے ہی دیکھتے آ رہے ہیں. کوئی امپروومنٹ نہیں ہے اس ایئرپورٹ میں. امپروومنٹ تو چھوڑیں، اس وقت اس میں مینٹیننس بھی کوئی اچھی نہیں ہو رہی. تو جناب، ہم اپنی ڈسکشن کو میرے خیال سے ہم یہی محدود کریں گے، پی آئی اے کے بارے میں بھی اور عارف حبیب صاحب کے بارے میں بھی. لیکن اس دعا کے ساتھ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو بھی کام ہوا ہے، اچھا ہوا ہے، برا ہوا ہے، ظاہری بات ہے ایک قومی اثاثہ تھا، خریدا بھی ایک ظاہری بات ہے اندر کے بندے نہیں، لیکن قومی اثاثہ تھا. حکومت کو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، جو کہ وہ نہیں رکھ سکے. حکومتیں آئیں، انہوں نے برباد کیا. اس میں پی ایم ایل این بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی تھوڑی بہت شامل ہے. لیکن خیر، اب دعا یہی کرتے ہیں کہ عارف حبیب صاحب نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اب کچھ بہتری آئے، مواقع اچھے کھلیں. جو ان کا عارف حبیب صاحب کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھ کے تو یہ لگتا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ بہتری اس میں آئے گی. جناب، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.